السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک یہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ قرآن راہ ہدایت ہے، شمع ہدایت ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو بھی قرآن سے جڑ گیا اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ کتنا بڑا فائدہ! لیکن قرب قیامت کے مولوی پلٹا کھا گئے۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے اور ہم بستری بھی کر لے تو اس کے لیے کوئی تعزیر نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں سے نکاح کرے اور اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ مولانا الیاس گھمن صاحب، میں گھمن تو نہیں کہوں گا، یوں کہوں گا یہ حق سے گھومے ہوئے، یہ گھمن یہ ہیں، حق سے گھوم گئے۔ یہ تقلید کا دیکھیں کتنا بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے اور ہم بستری بھی کر لے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی تعزیر نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقہ حنفیہ ہے۔ یہ بات اور ہے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کا جی تعزیر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے اس پر حد نہیں ہے۔ ہمارا تعلق مشائخ اکابر میں دیوبند کے ساتھ ہے، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ہم مشائخ پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اکابر پر اعتماد کرو، مشائخ پر اعتماد کرو۔ مجھ جیسے نوجوان کوئی اور نوجوان آتے اور جاتے رہتے ہیں، اپنے اکابر کا دامن مت چھوڑنا۔ اکابر کا دامن چھوڑو گے اللہ گواہ ہے دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں آخرت میں اپنے اکابر کے ساتھ۔ یہ بات اور ہے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کا جی تعزیر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے اس پر حد نہیں ہے۔ علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کا بس چلے تو ایسے مولویوں کے سروں پر ایسی جوتیاں مارے کہ ان کے اوسان ٹھکانے ہو جائیں، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ ان کو شرم و حیا نہیں آتی یہ بیان کرتے ہوئے کہ ماں سے زنا کرانے کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تعزیری نہیں ہے تمہارے اوپر، کوئی سزائی نہیں ہے۔ ارے عام اگر زنا کر لیتا ہے اس کی سزا اسلام نے بتائی ہے، اور جو اپنی ماں سے نکاح کر کے اور زنا کر رہا ہے یہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ان مولویوں کو؟ ان کی عقلوں کو کہاں ہو گیا؟ پھر سینکڑوں کی تعداد میں ان کے سامنے طلباء بیٹھے ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے، ان کو بھی ہوش نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ تقلید کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ جب کسی جانور کے گلے میں رسی باندھ دی جائے، پٹا باندھ دیا جائے، اس کو جدھر گھسیٹنا چاہو وہ ادھر ہی چلتا رہے گا۔ یہی وہ ہے فقہ کا نتیجہ کہ ان کے مولوی ان کو جدھر گھسیٹتے جا رہے ہیں یہ ادھر ہی جاتے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا نہیں اپنے استاد سے کہ استاد صاحب یہ تصور کہاں سے آیا؟ آپ امام ابو حنیفہ کا نام لے کر کے اور فقہ حنفیہ کی کتابوں کے ریفرنس دے کر کے آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے۔ ہم کیسے اس کو مانیں اور تسلیم کریں؟ لیکن جو تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اس کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ زبان نہیں کھول سکتا۔ ہاں، جو تقلید کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالے
وہ تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے معلوم کرو، پوچھو، سوال کرو، کریت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پر سوال کرتے۔ اور پھر انصار کی خواتین، وہ تو سوالوں کے اندر اتنی گہرائی تک چلی جاتی تھیں، آپ نے ان کی یہ صفت بیان کری کہ اچھی صفت ہے، جب تک ان کی سمجھ میں نہ آئے یہ پوچھتی رہتی ہیں، سوال پر سوال کرتی رہتی ہیں۔ میں مقلدین حضرات کو کہوں گا، یہ مقلد کے شاگردوں سے کہوں گا، عوام سے کہوں گا، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو اور اسلام کو بگاڑو نہیں۔ غیر مسلم بھی جب یہ سنیں گے تو وہ بھی اپنے دانتوں میں انگلیاں چبائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مسلمان ہیں، اسلام سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ورنہ پھر اللہ ان کی زبان بندی کر دے، جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔